تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹڈی ود نصر اللہ خان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان گورنمنٹ کی ایک بہت ہی زبردست جاب اپرچونٹی کے بارے میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان منٹ لاہور ملٹیپل ویکینسیز اناؤنس کر دی گئی ہیں اور ان جابز کے لیے اپلیکیشن صرف آن لائن نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے سبمٹ کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان منٹ لاہور میں ٹیکنیکل، ایڈمنسٹریٹو، سپورٹ، انجینئرز لا تعداد اسامیاں اناؤنس کر دی گئی ہیں۔ ان جابز کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ گورنمنٹ جابز، لیٹسٹ ویکینسیز اور کیریئر اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو میرے چینل اسٹڈی ود نصر اللہ خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں اویلیبل پوسٹ کی کہ کون کون سی پوسٹ پاکستان منٹ لاہور میں 2026 میں بی پی ایس 6 سے لے کر بی پی ایس 15 تک پوسٹیں اویلیبل ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے انجینئر میکینیکل بی پی ایس 15 کی یہ پوسٹ ہے، 2 پوسٹیں اناؤنس ہوئی ہیں اور ریلیونٹ انجینئرنگ کوالیفیکیشن مینشن ان دی ایڈورٹیزمنٹ۔ تو یہ یہاں پہ جو اویلیبل ہوگا، جس طریقے سے میں یہاں پہ آپ کو کر دوں کہ ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ڈپلوما اور 5 سال کا تجربہ ہے، بی ٹیک پاس ہو اور 3 سال کا تجربہ ہو، اور بی ٹیک آنرز ہے تو 1 سال کا تجربہ، اور بی ایس سی ہے انجینئرنگ تو اس کے ساتھ تجربہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس انجینئرز کی کل 8 اسامیاں ہیں، جس میں 4 انجینئرز ہیں۔ میکینیکل ٹوٹل 4 اسامیاں ہیں، جس میں میکینیکل کی 2 ہیں، الیکٹریکل کی 1 اسامی ہے اور الیکٹرانکس انجینئر کی 1 اسامی ہے۔ آگے موو کرتے ہیں۔ ڈرافٹس مین بی پی ایس 11 ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے، میٹرک سائنس اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور 2 سالہ ڈرافٹس مین کا سرٹیفکیٹ بما متعلقہ شعبہ میں 3 سال کا تجربہ ہو، تو یہ یہاں پہ اناؤنس ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگلی پوسٹ ہے سب انجینئر بی پی ایس 11 سول، یعنی کہ جو سول انجینئر ہولڈر ہیں، ڈپلوما ہولڈر، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک پوسٹ ہے 3 سالہ جو ایسوسیٹ ڈگری انجینئرنگ کا ڈپلوما سول میں ریکوائرڈ ہے، 18 سے 25 سال اس کی ایج ریکوائرمنٹ ہے، میرٹ بھی یہ سیٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ ہائی اسکل گریڈ 2 بی ایس 9 مستری 4 پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں۔ حکومت سے تسلیم شدہ بورڈ اتھارٹی کونسل برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ووکیشنل ٹریننگ کا جاری کردہ کم از کم 6 ماہ دورانیہ کا سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما اپرینٹسشپ سرٹیفکیٹ بما 10 سالہ تجربہ، یہ اس کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو جو دوست اس کو میٹ کرتے ہیں تو ضرور، اگر وہ کیریئر گرو کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کریں۔ آگے موو کرتے ہیں دوستو۔ انگریو گریڈ 2 بی ایس 8 کی یہ پوسٹ ہے اور 2 پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں۔ حکومت سے تسلیم شدہ بورڈ اتھارٹی کونسل برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ سیم جو اوپر والا ہے، 6 ماہ دورانیہ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ڈپلوما یا اپرینٹسشپ سرٹیفکیٹ، اور اس کے ساتھ اسٹیل انگریونگ ڈیزائننگ میں 9 سال کا تجربہ یہاں پہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد آگے موو کرتے ہیں۔ اگلی پوسٹ ہے انگریور گریڈ 3 بی ایس 7 کی پوسٹ ہے، 2 پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں۔ حکومت سے تسلیم شدہ بورڈ اتھارٹی کونسل برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا جاری کردہ 6 ماہ دورانیہ کا سرٹیفکیٹ، ڈپلوما، اپرینٹسشپ اور 6 سالہ تجربہ آپ کو اسٹیل انگریونگ اور ڈیزائننگ میں درکار ہے۔ نیکسٹ پوسٹ پہ جی آتے ہیں جی اسسٹنٹ بلین کیپر گریڈ 2 بی ایس 7 کی پوسٹ ہے، 3 پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں، ایف ایس سی ریکوائرڈ ہے۔ یا جو دوست میٹرک سائنس بما اچھی شہرت کے حامل ادارے سے فرم میں سٹور ہینڈلنگ کیپنگ کا 2 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ اس پوسٹ کے لیے اہلیت رکھتے ہیں اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوسٹ ہے ہمارے پاس اسکل گریڈ بی ایس 7، 2 پوسٹ ہیں، ایک جویلر کی ایک پوسٹ ہے اور ایک مشینسٹ کی ایک پوسٹ ہے، اور یہ بھی حکومت یا تسلیم شدہ اتھارٹی کونسل سے ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ووکیشنل ٹریننگ کا جاری کردہ کم از کم 6 ماہ دورانیہ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، یا ان کے پاس ڈپلوما یا اپرینٹسشپ اگر ہے تو متعلقہ شعبہ میں اس کے ساتھ 3 سال کا تجربہ ان کو ریکوائرڈ ہے۔ آگے موو کرتے ہیں۔ سوئچ بورڈ اٹینڈنٹ گریڈ 3 بی ایس 6 کی یہ پوسٹ ہے، ایک ہی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے اور آلموسٹ یہ بھی اوپر والا ہی تجربہ ریکوائرمنٹ ہے، پلس اس میں جو سرٹیفکیٹ ہے وہ 2 سال کا یہاں پہ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ آگے موو کرتے ہیں۔ اسکلڈ گریڈ 2 بی ایس 6 میں میشنسٹ ہے، میزن ہے، اسی طریقے سے مولڈسٹ ہے، پینٹر ہے، پلمبر ہے، ٹرنر ہے، یہ الگ الگ پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہیں۔ اور جو دوست اس
ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی کونسل برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹریننگ کا 6 منتھ کا سرٹیفکیٹ، ڈپلوما یا اپرینٹسشپ ہے اور 2 سال کا تجربہ اس کا پوسٹ کے لیے وہ رکھتے ہیں، تو وہ ضرور اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے موو کرتے ہیں جی، سیکیورٹی گریڈ مرد BS5 کی پوسٹ ہے، میٹرک AEC1 بما پاکستان آرمی یا پاکستان نیوی یا ایئر فورس میں کم از کم 15 سالہ سروس یہ دوست انجام دے چکے ہیں، تو جو یہ میٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے موو کرتے ہیں، اسکلڈ گریڈ 3 BS5 کی پوسٹ ہے، جس میں کارپینٹر 2 ہیں، فٹر 5 ہیں، فرنسمین 2 ہے، مشنسٹ 8 پوسٹ ہیں، میزن 2 ہیں، پینٹرز 1 ہے، پورر مین 1 ہے، ٹرنر 2 ہیں، اسی طریقے سے ویلڈر 2 ہیں، اور یہاں پہ بھی تقریباً 6 منتھ کا سرٹیفکیٹ ہے اور 1 ایئر ایکسپیرینس جو ہے یہاں پہ ریکوائرڈ ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں، ہمارے پاس دوستوں سیمی اسکل گریڈ 1 BS4 کی یہ پوسٹ ہے، 14 نمبر آف پوسٹ ایڈورٹائز بھی ہیں، جس میں وائن ایگزامینر ہے، ڈائی پالشر ہے، جو ایک ڈائی پالشر کی ایک پوسٹ ہے، کوائن ایگزامینر کی 2 ہیں، اسی طریقے سے مول ٹرک مین کی 3 ہیں، پریس مین کی 4 پوسٹ ہیں، پمپ اٹینڈنٹ ہے 2 پوسٹیں، اور رول فیڈر ہے جس کی 2 پوسٹیں ہیں، اور 6 منتھ کا سرٹیفکیٹ، ڈپلوما، اپرینٹسشپ ریکوائرڈ ہے، اور اس میں کسی طرح کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی 2 اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پوسٹ جو ایڈورٹائز بھی ہے یہاں پہ لیب اٹینڈنٹ گریڈ 3 کی 3 پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں، صرف اور صرف میٹرک وتھ سائنس، کوئی تجربہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کون کون سی امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں؟ سب سے پہلے عام شرائط جو انسٹرکشن ہیں بھرتی وفاقی حکومت کی جو مروجہ ریکروٹمنٹ پالیسی 2014 کے مطابق ہوگی۔ عمر کی جو حد ہے ہر اسامی کے سامنے، جس طرح 18 to 25 ایئرز، اور کچھ کے اندر 18 to آلموسٹ 18 to 25 ہے، اور سیکیورٹی گریڈ کے لیے 33 to 45 ایئرز ہیں۔ تو اس کے علاوہ اسامی نمبر 11 کے لیے جو عمر کی بالائی حد ہے اس میں 5 سال کی رعایت جو ہے وہ دی جائے گی، اور 3 سال کی رعایت ان امیدواران کے لیے جو شیڈیول کاسٹ، بڈھیز کمیونٹی، قبائلی علاقہ جات، آزاد کشمیر کے علاقہ جات، سندھ دیہی اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کو جو 5 سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن ہے اس کے علاوہ یہ ریلیکسیشن دی جائے گی۔ اس کے بعد مسلح افواج کے ریٹائرڈ یا ریلیز ملازمین جو ہیں ان کے لیے اصل دورانیہ جو 15 سال ہیں یا ان کی جو جتنی سروس ہے جو اس میں سے کم ہو وہ رعایت ملے گی، اور 2 سال مسلسل سرکاری ملازمت کرنے والے لوگوں کے لیے 55 سال کی عمر میں 10 سال کی رعایت ہے، معذور افراد کے لیے اسی طرح 10 سال کی رعایت ہے، دوران سروس وفات پا جانے والے سرکاری ملازمین کی بیوہ اور بچوں کے لیے 5 سال کی رعایت۔ ان تمام اسامیوں پر بھرتی ہونے والے امیدوار فیکٹری ایکٹ کے سیکشن 2H کے تحت بھرتی ہوں گے اور وہ قوانین کے تحت کام کریں گے۔ ہر اسامی کے لیے علیحدہ سے درخواست دینی ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے سرٹیفکیٹ جو NOC ہے اپنے ادارے سے لے کر آئیں۔ اسامی نمبر 11 کے لیے خواتین بھی درخواست دے سکتی ہیں۔ صرف شارٹ لسٹڈ امیدواران کو جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے، ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا، کوئی TDA نہیں ہے۔ اور بہت ہی ضروری اہم چیز کی درخواستیں صرف اور صرف نیشنل جاب پورٹل پر پروسیس ہوں گی، اور یہ آن لائن طریقہ کار، یہ کمپلیٹلی آن لائن ہے۔ کینڈیڈیٹ اپنا سٹیٹس بھی آن لائن چیک کر سکتے ہیں، ٹریک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اس کے اوپر بنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے نیشنل جاب پورٹل کی جو یہ ہمارے پاس ویب سائٹس اویلیبل ہیں www.njp.gov.pk/job/live، اس پر درخواست آپ نے کیسے آن لائن جمع کروانی ہے، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس پہ لگا دوں گا، تو وہ تمام دوست جو اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اور جن کے اکاؤنٹ نیشنل جاب پورٹل پہ نہیں بنے ہوئے، تو وہ اس ویڈیو کی مدد سے بڑی آسانی سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اپنی پوسٹ کو، اپنی درخواست کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں۔ آگے موو کرتے ہیں دوستو، لاسٹ ڈیٹ اس کی 8 جون 2026 ہے، تو لہٰذا دیر بالکل نہ کریں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو بالکل دیر نہ کریں، 8 جون 2026 تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آگے بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔